4 آرمی چیفز کا ذکر کیا، ان میں سے 3 ایسے ہیں جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، جنرل مشرف، جنرل کیانی اور جنرل راحیل۔ ان 3 آرمی چیفز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے جنرل مشرف کا، اس وقت I was in jail جب ان کا دور تھا، اور ان کے آخری ادوار میں جب میں پرائم منسٹر بنا تو ان سے میں نے اوتھ لیا، تو وہ پہلا موقع تھا جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ ہی سینڈ می ٹو جیل، اور انہوں نے ہی مجھ سے اوتھ لیا، اور مجھے کہتے تھے کہ آئی فیل ویری کمفرٹیبل ود یو، تو اس لیے میرے دل میں کسی قسم کا کوئی ان کے بارے میں نہیں تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ریزگنیشن دیا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس میں آیا، اور میں نے ان کو کہا کہ میرے دل میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آئی ہیو فار گیون ہم، تو اس پہ میں اب ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو ان کی جو وار تھی اس کے اوپر صرف محترمہ صاحبہ کا ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پوزیشن یہ ہے، از رننگ ود دا ہیئر، ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ۔ یہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی اسپیچ میں لفظ استعمال کیے، بٹ آئی واز ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ بٹ آئی ورک ود جنرل کیانی، ان کے ساتھ یہ جو آپریشنز ہوا سوات کا، مالاکنڈ کا، ساؤتھ وزیرستان کا، دیٹ واز کوائٹ سکسیزفل، ٹھیک رہا۔ اور جو ضرب عضب اب ہو رہا ہے تو وہ ایریاز جہاں اس وقت جنرل کیانی صاحب نہیں گئے تو اس پہ اب یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ اس گورنمنٹ نے بھی دے آپٹیڈ فار ملٹری آپریشنز، بیکاز دا ٹیررسٹ، ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، ان کا کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، ان کا کوئی کسی قسم کا نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی ان کا کوئی سوچ ہوتی ہے، اور دے جسٹ وانٹ ٹو ڈسٹیبلائز دا کنٹری۔ تو اس لیے دے آر آل ون۔ تو اس لیے میں نے ہمیشہ سے جو میری پالیسی رہی وہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر اینڈ فوکس تھی کہ وی ہیو ٹو فائٹ ود دیم۔ گیلان صاحب، جنرل مشرف کی پرسنالٹی کیسی تھی بطور ایک فوجی جرنیل، اگر آپ انہیں ایویلیویٹ کریں؟ I met him as a president. I didn't meet him when he was the army chief. جنرل کیانی کی پرسنالٹی ایز اے فوجی جرنیل کیا تھی؟ ان کی he was a very learned person. ان کا جو سوچ تھی، سوچتے بہت تھے، تو پریکٹیکل لائف میں اس پہ وہ ذرا سلو تھے۔ آپ نے انہیں ایکسٹینشن بھی دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ویری سمپل، اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس۔ چونکہ وی ور ان دا مڈل آف وار، اینڈ ان دا مڈل آف وار I didn't want to change the general. Therefore I gave him extension. جنرل راحیل کو بطور فوجی جرنیل آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ ایکسیلنٹ۔ کیا وجہ ہے؟ چونکہ یہ پریکٹیکل آدمی ہے، یہ بولتے کام میں کرتے زیادہ ہیں، تو اس لیے از ایوری ویئر، ہی از سین ایوری ویئر، اینڈ یو کین سی ہم کہ آل دا ٹائم ہی از with the soldiers, and جہاں بھی as a frontline state there is a lot of responsibility on us، تو اس کے لیے، اس responsibility کے لیے he is doing his I think he is doing well۔ گیلان صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ جو 3 جرنیلوں کا جو ذکر ہم نے کیا انہوں نے لڑی، یہ جنگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کنٹینویشن ہے اس افغان جہاد کی جو جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوئی۔ جنرل ضیاء کو بطور ایک فوجی جرنیل آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، I was the minister in the cabinet of Mohammad Khan Junejo, and I worked, he was the president, I worked with him,
ایز اے منسٹر آف پرائم منسٹر جونیجو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو پالیسی تھی دیٹ ہیز براٹ دس وار جو اب نظر آ رہی ہے آپ کو جنگ. تو یہ اس وقت کا یہ بیج بویا ہوا ہے جو آج نظر آ رہا ہے. جب سوویت یونین نے انویژن کی اور کابل پہ تو اس وقت ہم ان کے اتحادی تھے اور ہم نے وہ ایک جہاد میں شامل ہوئے. سنس دین وی آر بریکٹڈ. گلن صاحب آپ نے 2 فوجی جرنیلوں کے ساتھ کام کیا جو کہ پریزیڈنٹ کا یونیفارم بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا, ایک میں بطور منسٹر, ایک میں بطور وزیر اعظم. فرق کیا محسوس ہوا دونوں میں؟ دیکھیں, جو ضیاء الحق تھے وہ پریزیڈنٹ تھے جب میں منسٹر تھا, اور یہ صدر تھے جب میں پرائم منسٹر تھا. تو دونوں میں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ دونوں ہی ایک بیک چینل سے آئے ہوئے تھے اور دونوں کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں تھی. انہوں نے بھی ایک ریفرنڈم کرایا ہوا تھا, انہوں نے بھی ایک ریفرنڈم کرایا ہوا تھا, تو لیجیٹیمیسی نہیں تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں آفٹر دا completing the tenure office as a Speaker of the National Assembly, I was sent to jail at Adiala jail. تو وہاں ریفرنڈم ہو رہا تھا اور ریفرنڈم کے موقع پہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو پولنگ ہوئی تو دوسرے دن میں نے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے پوچھا کہ میرا ووٹ کہاں ہے. تو میں یہاں تھا تو مجھے ووٹ دینے کا حق حاصل تھا. تو اس نے ایک خبر دکھا دی کہ دے گاٹ دی اپریسیشن اڈیالہ جیل کہ 100% ووٹ ان کو جنرل مشرف کو پڑ گئے ہیں اور میرا ووٹ بھی اسی کو پڑ گیا. اب وہ تو میرے ذہن میں تھا کہ میرا ووٹ جو ہے وہ ان کو پڑ رہا ہے اور 100% ووٹ وہاں ان کو پڑ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک دفعہ ریفرنڈم ہو رہا تھا اور I was the chairman of the district council ملتان. I went on a tour to see کہ ریفرنڈم کیسا ہو رہا ہے. اور جب میں وہاں شجاع آباد گیا تو وہاں ہمارے I don't want to name colleagues تھے. اس وقت وہ ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل تھے میرے ساتھ, آج کل they are in a higher position. تو وہ بڑے جوبیلیشن تھی کہ جی ہمیں یہاں 100% ووٹ پڑ گئے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ جتنی تعداد تھی ووٹوں کی اس سے زیادہ پڑ گیا. تو میں نے کہا وہ تو نکالیں جو زیادہ پڑ گئے ہیں, آپ نے تو مرے ہوئوں کو بھی ووٹ دے دیا ہے, ان کا ووٹ بھی آپ نے کر دیا ہے. تو اس لیے وہ ان کی وہ لیجیٹیمیسی جو تھی دیٹ واز کویسچنیبل. گلن صاحب آپ نے یہ سارے لوگ دیکھے, ان میں سے اگر آپ سے کہا جائے کہ بطور انسان آپ دیکھیں گے سب سے انٹیلیجنٹ جرنیل آپ کو کون سا لگا؟ دیکھیں, انٹیلیجنٹ جو جرنیل تھا, انٹیلیجنٹ تو وہ تھا ضیاء الحق. ہی واز ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ اور کم گو تھا مگر اپنے کام میں وہ ٹھیک تھا. اینڈ دیٹ از دا ریزن ہی اپنے انٹیلیجنٹ طریقے کے ساتھ ہی ٹک پارس اور ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف ذوالفقار علی بھٹو وچ واز اے ویری رانگ ڈیسیژن. اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہی اپنی کیبنٹ میں یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ وی سینڈ دا ریفرنس ٹو دا پریزیڈنٹ کہ وہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجیں کہ ان کا جو قتل تھا وہ جوڈیشل مرڈر تھا اور اس کا فیصلہ آج تک نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے اور جوڈیشری کو جو ان کا پولیٹیکل مرڈر تھا وہ ایک ہسٹری کو, تاریخ کو درست کرنے کے لیے جو مسخ ہو چکی ہے اور وہ ڈیسیژن کہیں کورٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایسا میرا بھی نہیں ہوگا کورٹ,
ان فیوچر. تو اس کو ان کو کریکٹ کرنا چاہیے تاکہ تاریخ درست ہو جائے کہ ان کا جو ڈیسیجن تھا دیٹ واز رانگ ضیاء الحق کا, بیکاز آف ہز کلیورنیس ہی ڈیڈ ایوری تھنگ. کلن صاحب کیا آرمی چیف سیاسی ہوتے ہیں؟ دیکھیں, آرمی چیف کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں سیاسی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو دے پارٹ آف اس. آپ ہی میں سے ایک بھائی میرا اگر فوج میں اور ایک میں سیاست میں ہوں, تو مطلب وہ اس ملک کے تو ہیں, دے آر فیملیئر ود ایوری تھنگ, اور ان کو اپرچونٹی زیادہ مل جاتی ہے کہ وہ ایکسپوجر اور انفارمیشن از اے پاور. سیاسی انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے آرمی چیف کی طرف سے؟ اگر ہم جنرل راحیل, جنرل کیانی, جنرل مشرف, تو انہوں نے تو پولیٹیکل رول باقاعدہ طور پہ اپنایا. جنرل کیانی سیاست میں مداخلت کرتے تھے؟ دیکھیں, ان کا نیچرلی ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے تھے, اپنے انٹرسٹ واچ کرتے تھے وہ. جنرل کیانی نے کوئی سیاست کی؟ جو میمو گیٹ میں آپ کے خلاف ایفیڈیوٹ گیا ہے DGISI کا, آرمی چیف کا, اس کو سیاست کہیں گے؟ میں صرف آپ سے ایک ہی سوال کروں گا, ویئر از میمو؟ جس کا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ ہے کہاں, اور آپ کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ آپ خود سمجھیں. آپ نے ایک میمو اسکیم کا نام لیا اور پھر دیر از نو اسکیم اینڈ دیر از نو میمو. آپ نے پارلیمنٹ میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, کچھ لوگ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں. وہ اشارہ اسی طرف تھا؟ میں نے کبھی ویک بات نہیں کی مجھے ہٹانا چاہتے ہیں, تو یہ میں نے نہیں کہا کبھی. سازش ہو رہی ہے, سازش بھی میں نے نہیں کہا. میں نے کوئی اور باتیں کی ہوں گی جو اب میں نہیں دہرانا چاہتا. جنرل راحیل شریف کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں بطور آرمی چیف جنرل کیانی کی اسٹریٹجیز, آپ کو لگتا ہے جنرل راحیل نے کوئی نیا کام کیا ہے, یا وہی کنٹینیویشن آف پالیسیز ہیں جو آپ کے دور میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے آپ کو ڈاکٹرائن پریزنٹ کیا تھا کہ اس طرح ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی؟ جنرل راحیل شریف از مور فوکسڈ, تو وہ کافی پروفیشنلی اپنا کام کر رہے ہیں. جنرل راحیل شریف نے سیاست میں کوئی مداخلت کی؟ دیکھیں, ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا. پاکستان میں ایک بات کی جاتی ہے سول ملٹری تعلقات, اور اس میں جب بھی ٹینشن آتی ہے تو پاکستان کی سیاست ہچ کھولے کھانا شروع ہو جاتی ہے. کیا اس میں کوئی رول آرمی چیفز کا بھی ہوتا ہے, یا جو پاور کوریڈور جس میں DGISI اور آرمی چیف؟ دیکھیں, میں نے پہلے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک ہی ادارہ ہے, منتخب ادارہ, 18 کروڑ عوام کا ادارہ, دیٹ از پارلیمنٹ. اگر ہم پارلیمنٹ پر توجہ دیں اور اپنے ادارے کو مضبوط کریں تو ہمیں دوسرے اداروں کی طرح ہمیں آپ کو ضرورت محسوس نہ ہو کہ آپ اس قسم کے سوالات مجھ سے کریں. کیونکہ اگر ہم اپنے ہی ادارے کو مضبوط رکھیں جیسے انہوں نے اپنے اداروں کو مضبوط رکھا ہے, تو انسٹیڈ کے جو مضبوط ادارے ہیں ان کو نیچے دکھائیں اور اپنے کو اوپر نہ لے جائیں, تو پھر تو ہچکولے کھائیں گے آپ. گلن صاحب, کیا ہماری, آپ کیونکہ ایک وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, کیا ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ویسٹرن پریشرز پہ بنتی ہیں, اور خاص طور پہ جو ڈیفنس ڈاکٹرائنز ہیں ہمارے, وہ ویسٹرن پریشرز پہ اور ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے بنتے ہیں؟ دیکھیں, جو آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں, ملکی تعلقات ہوتے ہیں, وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے مفاد کے اندر ہونے چاہیے. اور نیچرلی جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں, تو ہمیں بھی پرسنل انٹرسٹ جو ہے اس کو آگے رکھنا چاہیے, نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جب مشرف صاحب کو فون آیا کہ یا آپ یہ کریں یا یہ کریں, تو ہی ہیڈ ٹو چوز ون. تو ہی ڈنٹ گو ٹو دا پارلیمنٹ, ہی ڈنٹ گو اینی ویئر ایلس. تو ان کو تو
جب قوم ساتھ کھڑی ہو اپنی فوج کے، جیسے ہم نے اے پی سی کی اور جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ کیا، اور پوری قوم جو تھی وہ ملٹری آپریشن کو سپورٹ کر رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا وار جیتنے کا، چونکہ ملٹری آپریشن از ناٹ دا اونلی سلوشن فار دا پرابلمس. تو اس کے لیے یہ ہے سوشو اکنامک پروگرامز بھی ہوتے ہیں اور دوسرے چیزیں بھی ہیں جو ان کو لانا بہت ضروری ہے. کلن صاحب، آپ نے بہت اچھی یہ بات کی کہ عوام کو ساتھ ہونا چاہیے. جب ہم افغان جہاد کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک فوجی جنرل ضیاء الحق فیصلہ کرتے ہیں اور جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں. دوسری دفعہ پھر امریکہ کے انٹر وار اگینسٹ ٹیرر ہوتی ہے، 9/11 ہوتا ہے، وہی ساری چیز ریورس ہوتی ہے اور ایک فون کال پہ ساری پالیسی بدل جاتی ہے. یہ ڈیسیجن میکنگ میں عوام اس میں ساتھ نہیں تھی دونوں کیسز میں، لیکن یہ فیصلے کیے گئے. کیا فوجی جرنیل ویک ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ان کو پارلیمنٹ کو ساتھ لے لیں تو وہ اور بھی مضبوط ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل سلالہ کا انسیڈنٹ تھا. جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے ڈی سی سی کی میٹنگ کال کی، اور ڈی سی سی کی میٹنگ کال کرنے کے بعد ہم نے فیصلے کیے کہ بون کانفرنس ہو رہی ہے، ہم نہیں جائیں گے. ہم نے کہا کہ جو آپ کے سپلائی روٹس ہیں وہ ہم روکتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ جو وہ شمسی بیس تھا وہ ویکیٹ کر دیں، اور ہم نے کہا نیو ٹرمز آف پالیسیز اب ہم نئے سرے سے بنائیں گے، اور وہ جو ہمارے مفاد میں ہوں گی، اینڈ وہ ہوں گی جو پارلیمنٹ بنائے گا. وی ریفرڈ دا میٹر ٹو دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی، جس کو ہیڈ کر رہے تھے یہ اپنا چیئرمین سینٹ موجودہ رضا ربانی صاحب. تو ہم نے وہ ان کے تمام معاہدے ختم کر دیے. تو اینڈ دا لاسٹ واز we asked to be requested President Obama to apologize. اور میری وہاں ایک سائڈ لائنز پہ ساؤتھ کوریا میں ہماری میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ، جس میں شہری رحمان بھی موجود تھیں، اور میرا خیال ہے ہمارے سمسام بخاری اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن تھے، یہ بھی ساتھ تھے. اور 1 گھنٹہ بات ہوئی، اور ہم نے یہ کہا کہ آئی ہیو ٹو رن دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہے پہلے جب تک آپ اپالوجائز نہیں کریں گے. اینڈ دے ٹک 6 months ٹو اپالوجائز، اینڈ آفٹر دے اپالوجائز پھر ہم نے سپلائی روٹس بحال کیا. کلن صاحب، اس سے فوج مضبوط ہوئی. آپ وہ واحد وزیر اعظم ہیں جس کے دور میں آرمی چیف اور DGISI جواب دہ ہوئے، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ تو ہماری اپنی فوج ہے، اور اپنی فوج ہے اور اپنی حکومت ہے، وہ حصہ ہے حکومت کا، اور اس پہ اگر کوئی ملکی مفاد کی بات ہے اور اس سے سیکیورٹی ریلیٹڈ میٹرز ہیں، لائک سلالہ، لائک اسامہ بن لادن، تو اس ایشو پہ تو ان کو پارٹیسپیٹ کرنا تھا پارلیمنٹ میں، اور ان کو پارلیمنٹ کو بتانا تھا کہ یہ ایشوز کیسے آئے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دیٹ واز اے نائس اسٹریٹجی، جس پہ جیسے کوئی کہتے ہیں کہ وی آر آن دا سیم پیج. دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم وی ور سین آن دا سیم پیج کہ فوج ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل لیڈرشپ، دے ور آن دا سیم پیج. اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسا کوئی آپ بتا سکتے ہیں پریسیڈنٹ کہ آرمی چیف یا DGISI پارلیمنٹ کو بریف کریں؟ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا، تو اب اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہوگا. ایسا ہوا نہیں، مگر اس سے میرا خیال ہے کہ دیٹ ورکڈ، اور اس پہ ہم انٹرنیشنلی اسٹرانگ ہوئے. اور جب میں فرانس کیا تو ادھر مجھے میڈیا نے گھیر لیا کہ اسامہ بن لادن کے ایشو پہ کہ یہ بتائیں یہ کیا وجہ بنی. میں نے کہا اٹ واز آر انٹیلیجنس فیلیور، اینڈ سو واز دا انٹیلیجنس فیلیور آف دا ہول ورلڈ. کہ مطلب ہے ہی ڈزنٹ ہیلز فرام پاکستان، تو کہیں سے تو آیا ہوگا. تو ان کی انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟
تو اس لیے اگر ہم فیل ہوئے ہیں, ہماری انٹیلیجنس فیل ہوئی ہے, تو دنیا کی انٹیلیجنس بھی فیل ہوئی ہے. تو دیٹ از ہاؤ وی کمپلیمنٹ ایچ ادر. سیمور ہرش کافی نامور صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں اسامہ بن لادن تو وہاں پہ تھا ہی نہیں, کہیں اور مارا گیا تھا اور مدعا یہاں ڈالا گیا تھا. بطور وزیر اعظم یہ کانسپریسی تھیوری آپ بلیو کرتے ہیں؟ دیکھو آئی ہیو ٹو بلیو مائی آرمی. آرمی نے آپ کو کیا بتایا؟ مجھے یہ بتایا کہ رات کو فون کر کے بتایا کہ 2 ہیلی کاپٹرز آئے ہیں اور وہ امریکنز ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آئی جسٹ کال دا فارن سیکرٹری اینڈ ویل ریپریمانڈ فرام دا ایمبیسیڈر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دین اگین ہی کال می بیک کہ وہ اسامہ بن لادن کو وہ اس کے لیے آئے تھے اینڈ ہی ہیز بین کلڈ, اور اس کو لے کر چلے گئے. تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد آئی سیڈ وی میٹ ان دا مارننگ ایٹ 8 o'clock. کلائن صاحب, بطور وزیر اعظم آپ کے لیے کتنا مشکل ٹائم تھا کہ آپ نے ایک طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جواب دینا ہے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں پریزنس کے بارے میں, دوسری طرف بطور وزیر اعظم آپ نے اپنی فوج کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے, ساتھ جواب بھی لینا ہے کہ کیوں نہیں پتہ لگا کہ امریکن ہیلی کاپٹرز آئے. آپ نے یہ سارا مشکل مرحلہ کس طرح سے گزارا؟ دیکھیں, وہ جو مرحلہ تھا وہ بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ اپنی قوم کو جواب دہ ہوں. جب 18 کروڑ عوام کے سامنے آپ بات کر رہے تھے اور ہر MNA کا سوال کا جواب دے رہے تھے, اس سے آپ جو چیزیں تھیں وہ کنونس ہو رہے تھے لوگ, وہ ہر قسم کے سوالات کر رہے تھے اور وہ یہ بھی ہر سوال کا جواب دے رہے تھے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ شیئر کرنے سے کوئی کمزوری آتی ہے, شیئر کرنے سے اسٹرینگتھ آتی ہے. صاحب بہت شکریہ. تھینک یو.